دل بدلے تو زندگی بدلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فائزہ خان آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے اور سیکھنے کے لیے اساتذہ کی مجالس میں شرکت اختیار کرتے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی دل کی تبدیلی کا خواہاں ہے۔ دل کی تبدیلی آخر کیسے ممکن ہوتی ہے؟ اسی چیز کو جاننے کے لیے الحمدللہ آج ہم استاذہ نگہت ہاشمی کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب ساتھی مل کر ان سے اس عمل کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ مجالس ہم سب کو ہی فائدہ دیں گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ طریقے سکھا دیں کہ ہم اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر کر سکیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں استاذہ کہ دل کی تبدیلی کیا ہے، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا کہ جو دلوں کے اندر یہ خواہش، یہ رغبت، یہ احساس جگاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تبدیلی پازیٹیو ہو، مثبت ہو تو اس کی وجہ سے اس زندگی کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور رب العزت بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ایک خیال، ایک سوچ انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ خیال آتا باہر سے ہے، لیکن خیال اگر بار بار آئے اس کی وجہ سے وہ خیال انسان کے ذہن میں گھومتا ہے۔ اگر خیال نیگیٹو ہو، یہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، زندگی میں مثبت تبدیلی کی بجائے منفی تبدیلی آتی ہے۔ اور اگر یہ خیال مثبت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی جانب سے ہو، تو یہی خیال انسان کے اندر جب گھومتا ہے، انسان اسے سوچتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے حافظے کے ساتھ یہی خیال چپک جاتا ہے۔ جب یہ حافظے کے ساتھ چپکتا ہے تو یہی خیال انسان کی فکر بن جاتا ہے۔ یہیں سے ارادے جنم لیتے ہیں۔ انسان کو یوں لگتا ہے کہ یہ خیال دراصل باہر سے نہیں ہے، یہی میرے دل کی بات ہے۔ اسے یہی اپنی خواہش محسوس ہوتی ہے اور خواہش ہی سے ارادہ جنم لیتا ہے۔ پھر جب انسان ارادہ کرتا ہے، ارادہ ہی عمل کا آغاز ہوتا ہے، ارادے سے ہی عمل وجود میں آتا ہے۔ یوں ایک خیال سے انسان عمل تک جا پہنچتا ہے اور زندگی بدلتی ہے۔ تبدیلی خواہ مثبت ہو یا منفی، تبدیلی اسی طرح سے آتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے، جیسے حافظ ابن قیم نے اس کا تذکرہ کیا اپنی کتب میں، اور عملی زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تبدیلی اسی طرح سے آتی ہے کہ انسان پہلے سوچتا ہے، اس چیز کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کے مطابق ارادہ کرتا ہے، پھر ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے۔ سوچ کا رخ کیسے بدلیں؟ بات یہ ہے کہ سوچ کا رخ بدلنے کے لیے تب ضرورت ہوتی ہے اگر سوچ منفی ہو۔ اگر سوچ مثبت ہے پھر رخ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس سوچ کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی سوچ منفی ہے، یعنی جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی سوچ میں کوئی برا خیال آتا ہے، یعنی انسان کچھ برا ایسا اپنے ذہن کے اندر لے کے آتا ہے، یا برا خیال شیطان کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس خیال کی وجہ سے منفی تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ کہ جب کبھی برا خیال آئے تو بلاک لگانا پڑتا ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر سوچنا شروع نہیں کرتا تو وہ برا خیال اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔
پرابلم تب ہوتی ہے جب انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جب اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان کے طریقہ واردات کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ایک خیال ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ سامنے والا غافل ہے، دوبارہ خیال ڈالتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ عمل تیز ہو جاتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کے ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے، انسان وہی چیز سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے سوچ جب حاوی آتی ہے وہی فکر بن جاتی ہے۔ یہیں سے انسان منفی تبدیلیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب اگر مثبت تبدیلی لانی ہو، مثبت تبدیلی کے لیے اچھے دوست، اچھے ساتھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، اچھی کتابیں، علمی مجالس، کیونکہ علمی مجالس کے اندر بھی انسان سوچ لے کر آتا ہے، ان چیزوں کو سوچتا ہے، تو علم کی وجہ سے زیادہ پختہ تبدیلی آتی ہے۔ اور وہ جو عام مجالس میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، تو بھلائی کی تلقین رائے گاہ نہیں جاتی۔ بار بار انسان تذکرہ کرے تو اس تذکرے سے بہرحال ایک انسان سوچنے پہ مجبور ضرور ہوتا ہے، اور اس طرح سے تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مجلس میں، اس کی صحبت میں بیٹھنے کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش کے پاس بیٹھتا، کہ اگر وہ خوشبو نہیں خریدے گا، اگرچہ وہ خوشبو نہیں لگائے گا، لیکن ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ چیز اس پر اثر انداز ضرور ہوگی۔ تو صحبت اثر انداز ہوتی ہے، علمی مجالس اثر انداز ہوتی ہیں، اچھی کتب کا مطالعہ اثر انداز ہوتا ہے، اور بھلائی کے ماحول میں رہنا انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میڈم ایک اور کویسچن تھا کہ اگر بری سوچ آتی ہے تو اس کو فکر سے، ارادے سے گزر کر عمل تک پہنچنے سے پہلے بری سوچ کو کہاں سے روک دیا جائے؟ اس کا کیسا عمل ہے کہ اس کو ہم آنے ہی نہ دیں؟ بڑی گہری، بڑی نفع مند بات ہے جو رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمائی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر شیطان کی جانب سے آپ کو اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بندے کے بس میں یہی ہے کہ وہ اس سوچ پہ پہرا بٹھا دے، سوچے نہیں۔ مشکل بہت ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت زیادہ انسان کے لیے نفع مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں۔ کون ہے جو اس کے سوا پناہ دے سکتا ہو؟ اور وہ پناہ دے تو کیسے کہ شیطان کا ڈالا ہوا خیال انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور بلاک لگانے چاہیے، یعنی سوچ کو ذہن میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ مثبت ہے یا منفی ہے۔ سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم منفی سوچوں کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سے اعمال پہلے اختیار کیے جائیں؟ ایسی زندگی میں کیا چیزیں شامل ہوں جس سے ہمارے اندر یہ الارمنگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جو ہمیں بتا سکے کہ ہم منفی سوچ رہے ہیں یا مثبت سوچ رہے ہیں؟ بات یہ فائزہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط سوچوں پر بھی حق پر سمجھتا ہے تو کوئی شک نہیں، جب حق واضح نہیں ہوتا تو یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب حق واضح ہونا شروع ہوتا ہے، ایون اس وقت بھی انسان کے اوپر بہت سارا ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ حق پہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کہاں کہاں مدد کی گئی۔ سورہ شمس میں رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وہ رب ہے، وہ کریم ہے جس نے انسان پر اس کا فجور اور اس کا تقوی، اس کی نیکی اور بدی فطری طور پر الہام کر دی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو سسٹم بنایا ہے اسے اندر سے جو سپورٹنگ فیکٹرز دیے ہیں اسے عقل دی ہے. پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے. پھر باہر کے جو مددگار ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، ہر دور میں کتابیں بھیجیں، اور کتابوں کے توسط سے اور رسولوں کے توسط سے ایک تبدیلی آتی رہی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ رسولوں کی بات کو سبھی نے قبول نہیں کیا. کچھ لوگ اگر قبول کرنے والے تھے تو زیادہ تر افراد انکار کرنے والے تھے، کیونکہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا. اب رسولوں کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری علماء کی بھی ہے، اور اس پوری امت کو مکلف بنایا گیا کہ پوری امت ہی تواصو بالحق یعنی حق کی نصیحت بھی کرے گی اور صبر کی نصیحت بھی کرے گی. کیونکہ تبدیلی اسی صورت میں آتی ہے جب صرف ایک انسان اپنی جنگ نہ لڑ رہا ہو بلکہ ماحول بھی مددگار ہو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائی ہے، جو ہم پر رحمت کی گئی، وہ یہ کہ ہمارے اندر ایک الارمنگ سسٹم رکھا گیا، اور اس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے. جیسے ایک شخص نے آپ سے آ کے کہا کہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ما حق فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹک جائے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس کو آپ لوگوں کے سامنے کرنے سے گریز کرو اور تنہائی میں کر جاؤ. تو یہ جو سینے کی کھٹک ہے نا، یہ الارمنگ سسٹم ہے. آپ نے بات کی کہ الارمنگ سسٹم کو کیسے ایکٹیویٹ رکھا جائے، کیونکہ الارمنگ سسٹم اگر زنگ آلود ہو جائے تو بر وقت پتہ نہیں چلتا کہ خیال منفی ہے یا مثبت ہے، یا ہم بہک رہے ہیں یا سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. اور اگر یہ الارمنگ سسٹم بالکل ایکوریٹلی کام کر رہا ہو تو بر وقت ایسے اطلاع ملتی ہے جیسے آگ لگ جانے کی اطلاع اس کے الارم سے ملتی ہے، یا اسی طرح سے دوسرے سسٹمز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے. تو انسان کے اندر کا سسٹم ہے یہ الارمنگ سسٹم ہے. اس الارمنگ سسٹم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار رکھا ہے وہ یہ کہ یعنی بچپن ہی سے والدین رہنمائی کریں، اساتذہ رہنمائی کریں، اور نیکی کو اندر پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے. اور یہ کہ جب نیکی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تب بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیکی ہی پروان چڑھے گی، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے. اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے ہم پابند ہیں، اور اچھے ماحول میں رہنا. پھر بات وہی آتی ہے، الارمنگ سسٹم تبھی ایکٹیویٹ رہتا ہے جب انسان اچھے صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کے درمیان رہے، برے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کرے. پھر علم انسان کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے انفارملی بھلائی کو سیکھنے کی جو طلب ہے، خواہش ہے، یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے. اور الارمنگ سسٹم تب بہت زیادہ ایکٹیویٹ رہتا ہے جب آگے بڑھ کر انسان اس کے لیے یعنی خیر کی بات کو پھیلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت اس کا الارمنگ سسٹم زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. تو یہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پھر ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ حصہ تو تب انسان ڈالتا ہے جب انسان کے پاس علم ہو، جب انسان خود عمل کرنے کا خواہاں ہو، تبدیلی لانے کا خواہاں ہو. پھر انسان دوسروں تک اس بات کو پہنچائے جہاں کہیں بھی ہو. بس آپ یوں سمجھ لیجئے، سادہ طور پر حصہ ڈالنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خیر کو دیکھے تو بشارت دے، اور اگر برائی کو دیکھے تو برائی سے روکے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی حصہ ڈالنے کی بات ہے. میڈم، انسان ارادہ کرتا ہے لیکن ارادے کے بعد عمل میں وہ کیسے تبدیل ہو ارادہ، کہ اچھا ارادہ کیا ہے لیکن وہ عمل میں کیسے تبدیل ہو؟ پھر ارادے کے بعد باری ہی عمل کی آتی ہے. آپ نے ارادہ کیا، رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ پختہ ارادہ کر لو تو اپنے رب پر توکل کرو. اور یہ توکل، یہ اعتماد انسان کے لیے دولت ہے، کیونکہ انسان توکل کرتا ہے. اس توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے.
اور رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ارادہ عمل تک کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ کے بھروسے سے، اللہ پر اعتماد سے، اور مومن کے لیے توکل ہے اور استعانت، دعا، اپنے رب سے دعا کرنا انسان کو نفع دیتا، کیونکہ فقط انسان کے ارادوں سے تبدیلیاں نہیں آیا کرتی، یہ تو رب تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کس کے خیالات اچھے ہیں کس کے برے ہیں؟ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اچھے اور برے کا سٹینڈرڈ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دل ہے، جو دل کو اچھا لگے وہ اچھا ہے اور جو دل کو برا لگے وہ برا ہے۔ اچھائی اور برائی کا سٹینڈرڈ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی سنت، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو سٹینڈرڈ تو یہی ہے، جس کو اللہ کی کتاب اچھا کہتی ہے اچھائی وہی ہے، نیکی وہی ہے، اور جس کو وہ کتاب برا کہتی ہے برائی وہی ہے۔ اور یہی معاملہ سنت کا ہے، کیونکہ کتاب وحی مطلوع ہے اور سنت جو ہے یہ وحی غیر مطلوع کے مطابق ہے، یعنی دونوں ہی معاملات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کو سیکھنا ہے اور پھر سنت کو سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، تبھی ہم اچھا برا پہچانیں گے۔ جی، اچھائی برائی کی پہچان انسان کو نہیں ہو سکتی کتاب و سنت کے بغیر۔ اور استاذہ جیسے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تبدیلی کے لیے ماحول کتنا زیادہ ضروری ہے، یعنی اگر تبدیلی کے مرحلے سے ہم گزرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماحول کی امپورٹنس کیا ہے، کیسے ماحول میں ہم رہیں؟ صحیح بیٹا، بات یہ ہے، وہ کسی نے کہا کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح کے ماحول میں رہو گے ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے اچھی اور بری صحبت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بری صحبت کی مثال دی جیسے بھٹی جھونکنے والے کی مثال ہے، کہ کوئی بھٹی جھونکنے والے سے نہ دھواں لینا چاہتا ہے نہ چنگاریاں، لیکن پاس بیٹھے گا تو چنگاری کپڑے جلا بھی سکتی ہے اور دھواں لباس کو سیاہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے، کہ خوشبو اگر وہ نہیں بھی خریدنا چاہتا، اگر وہ خوشبو براہ راست استعمال نہیں بھی کر رہا، تو خوشبو کے ماحول میں رہے گا تو خوشبو جو ہے یعنی اس کے لباس پر، اس کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور وہ خوشبو دوسرے بھی محسوس کریں گے جب وہ اس ماحول سے اٹھ کر کہیں اور جائے گا۔ تو ماحول اثر انداز ہوتا ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول کے اثرات سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اپنے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اچھا ماحول کہاں سے لے کے آئیں، یعنی بات یہ ہے کہ اچھا ماحول کہاں سے نصیب ہو۔ دیکھیں، دو راستے ہیں، تلاش فائدہ دیتی ہے اور دنیا سے بھلائی اٹھ نہیں گئی، بھلے لوگ مل جاتے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ہر طرف راستے مسدود ہو جائیں تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، یعنی آپ بھلائی کا ایک ماحول پیدا کریں، کیونکہ مومن تو جہاں بھی ہوگا نفع مند ہوگا، اور جب وہ نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا لوگوں کے ساتھ، اس کے تعلق کی بنیادی ہے کہ اس نے نیکی کی بات کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، تو نیچرلی وہ ایک اچھا ماحول یعنی بننے کا آغاز ہوگا۔ تو جب اچھا ماحول بنے گا تو اس سے لوگ نفع اٹھائیں گے اور خود بھی انسان نفع اٹھاتا ہے۔ جس طرح سے انسان کا عمل میں پیوریفیکیشن آتی چلی جاتی ہے، سوچ میں مثبت تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، نفس کے بھی کوئی ایسے لیول ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نفس کیسا ہے، وہ کس لیول پر ہے،
ہماری تبدیلی کچھ ایسی چیزیں، کیا ہمیں اس بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کیا تبدیلی کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، یعنی انسان سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے آگے جاتا ہے اور یا وہ سٹیپس اچانک؟ کون سے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ تبدیلی بھی اچانک نہیں آ جاتی کہ انسان رات کو سوئے اور وہ یعنی برائی کی حالت میں سوئے اور نیت کر کے سوئے کہ اب اچھا بننا ہے تو صبح سویرے وہ خالص مومن ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، ہمارے نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ایسی ہے جو سرکشی کی حالت ہے، ایسے نفس کو نفس سے امارہ کہا جاتا ہے، یعنی سرکش نفس جو برائی کا حکم دیتا۔ انسان اگر اسی سرکشی کی حالت میں رہے تو یہ سرکشی بڑھتے بڑھتے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، جیسے نمرود ایک مقام پر پہنچا، جیسے فرعون ایک مقام پر پہنچا، جیسے ابلیس ایک مقام پر تھا۔ لیکن واپس پلٹنا چاہیں تو پلٹتے ہوئے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے افراد کو دیکھیے، کیسے اس دور میں تبدیلی آئی تھی کہ وہ لوگ جو سرکش تھے کس طرح سے تبدیلیوں کو قبول کرنے کے بعد آہستہ 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 اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہوئے۔ تو یہ پہلا درجہ سرکشی کا ہے، جس میں انسان شیطان کے ہاتھوں اغوا بھی ہوتا ہے۔ اس کے دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، پھر اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو بخل ہے، اگر باقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری برائیوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے انسان کا نفس۔ اندر سے بھی برائی ہے اور باہر بھی اس سے برائی کا اظہار ہوتا ہے، نہ دل بچتا ہے، نہ زبان بچتی ہے، نہ اعضاء بچتے ہیں۔ لیکن جو انسان اس کے لیے ایفرٹ شروع کر دیتا ہے، اس ایفرٹ کے شروع کرنے پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کریں کہ کوئی اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا چاہتا ہے، تو اگر وہ 100% بھی جھوٹ بولتا ہے، 4% چھوڑتا ہے تو 96% پہ آئے تو اس کو تو یوں ہی لگے گا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ اب 96% سے آپ بلو جا رہے ہیں تو نیچے جاتے جاتے آپ 50% پر آ گئے، تب بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ 40% پہ آئے، لیکن پیوریفیکیشن کا ایک عمل شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری سٹیج نفس لوامہ کی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جب آپ برائی چھوڑ رہے ہو اور بھلائی کی طرف بڑھ رہے ہو، لیکن برائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ملامت گر نفس ہے جو برائی ہونے پہ ملامت کرتا ہے، اور اس ملامت کی وجہ سے انسان پر رحمت ہوتی ہے، کیونکہ انسان پھر اور زیادہ تکلیف میں آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور آخر میں انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے کرتے نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ نفس لوامہ کی سٹیج مشکل ہے، کیونکہ انسان کو بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنی نگرانی کرنی پڑتی ہے، مراقبہ، اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ نفس مطمئنہ کی، یہ تیسرا آخری درجہ ہے، جب اس سٹیج تک جانے کی وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال مقرر کیے ہیں، جیسے کچھ زبان کے اعمال ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، اور اسی طرح سے اچھے کلمات ہیں جن کی ادائیگی سے انسان اور زیادہ آگے جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اعمال انسان کے دل کے ہیں اور کچھ اعمال انسان کے اعضاء کے ہیں۔ تو یہ ہائیسٹ سٹیج ہے، جس کے بعد یعنی آگے کا، یعنی اس سٹیج پر بھی کوشش تو مستقل جاری رہتی ہے، لیکن مطلوب یہی ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والی جان لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو اصل مقام یہی ہے۔ میڈم، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے، کہ ہم کیا ایسا عمل کریں کہ نفس مطمئنہ ہم جلدی اختیار کر سکیں، پہنچ سکیں نفس مطمئنہ تک؟ توبہ، استغفار، توبہ، صحیح، اور استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، صحیح، مستقل اللہ کے دامن کو تھام لینا، اور مسلسل سٹرگل، ہارنا نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل ہے انسان کے لیے بہت مددگار، پھر صبر ہے، ثبات، استقامت۔ جزاک اللہ استاذہ، آج جس طرح ہمیں
عمل کی تبدیلی کے لیے فکر کی تبدیلی، اور سب سے پہلے سوچ، کہاں سے ہماری سوچ خراب ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح مثبت اور منفی سوچ ہمیں چلتے 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 ہمارے عمل کو کس طرح سے بگاڑ دیتی ہے. ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا، اور نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے سٹیجز کے بارے میں جس طرح آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ تک لے جائے، اور ہم ان مجالس سے، ابھی تو یہ تبدیلی کا آغاز ہے، اس آغاز کو جیسے ہم نے سمجھا ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں اور آنے والی مجالس میں بھی آپ سے ایسے ہی مستفید ہوتے رہیں. جزاک اللہ استاذہ. انشاءاللہ ہم پھر اگلی نشست میں مل بیٹھیں گے اور آگے کی چیزوں کے بارے میں استاذہ سے جانیں گے. جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.